حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت رسول اللہ کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب خوبصورت یا جہنم سے آزاد شدہ، جبکہ صدیق کا مطلب سچائی کی تصدیق کرنے والا، جو آپ کو اس وقت ملا جب آپ نے واقعہ معراج پر سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ تیم سے تھا، جو نسبی اعتبار سے ایک معزز خاندان تھا۔ آپ کا شمار عرب کے بہترین تاجروں میں ہوتا تھا، اور آپ کی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد تھے۔ جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی تو بغیر کسی تردد کے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تبلیغ سے کئی بڑے صحابہ جیسے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت بکر صدیق نبی کریم کے سب سے قریبی دوست تھے اور ہجرت کے رفیق تھے۔ آپ ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے وہ مکہ میں کفار کے مظالم ہوں یا مدینہ میں جہاد اور حکومتی معاملات۔ آپ نے ہر موقع پر نبی کریم کی حفاظت کی اور ان کی مدد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر ہی وہ خوش نصیب شخص تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق سفر چنا۔ آپ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کیا، جہاں کفار مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو پکڑ لیں، مگر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ حضرت بکر صدیق تمام اہم اسلامی جنگوں میں شریک رہے، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور فتح مکہ۔ غزوہ بدر میں جب نبی کریم نے دعا مانگی تو آپ ہی وہ صحابی تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں میں شدید اضطراب پھیل گیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے جرئ انسان بھی صدمے میں تھے۔ حضرت بکر صدیق نے انتہائی دانائی اور حوصلے سے کام لیا اور فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ سن کر مسلمانوں کو صبر آ گیا اور امت کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ بعد ازاں حضرت بکر صدیق کو متفقہ طور پر پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت بکر صدیق کی خلافت صرف 2 سال اور چند ماہ پر مشتمل تھی، لیکن یہ اسلام کی تاریخ کا انتہائی اہم دور تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کر دیا، جیسے مسلمہ کذاب، سجاح، طلیحہ اسدی۔ حضرت بکر صدیق نے سختی سے ان فتنوں کو کچلا اور اسلامی وحدت کو برقرار رکھا۔ جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شہید ہو گئے، جس پر حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق کو قرآن کو جمع کرنے کی تجویز دی۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں قرآن کو مرتب کروایا، جو بعد میں عثمانی مصحف کی بنیاد بنا۔ حضرت بکر نے رومیوں اور فارسیوں کے خلاف جنگی مہمات بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق اور شام میں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمرو بن العاص جیسے جرنیلوں کو شام کی فتح کے لیے بھیجا۔ حضرت بکر صدیق 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں بیمار ہوئے اور چند دن بعد وفات پا گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نبی کریم کے پہلو میں مسجد نبی میں دفن کیا گیا۔